السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے برادران وطن کا ایک تہوار ہے جس کا نام دیوالی ہے۔ دیوالی پر ہمارے جو برادران وطن ہے یہ مسلمانوں کو تحفہ پیش کرتے ہیں، تحفے میں کوئی مٹھائی دیتا ہے۔ تو دیوالی کے دن جو ہمارے برادران وطن غیر مسلم اگر کسی مسلمان کو مٹھائی دیں تو اس مٹھائی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ مٹھائی یا تو چڑھاوے کی ہوتی ہے یا دکان سے لا کر تحفے میں دی ہے۔ اگر چڑھاوے کی مٹھائی ہے یعنی کسی غیر مسلم نے اگر کسی مسلمان کو چڑھاوے کی مٹھائی دی تو اس کو نہیں کھا سکتے، وہ کھانا ناجائز حرام ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وما احل به لغیر اللہ، کہ جو کسی غیر اللہ پر چڑھا دی گئی ہو، جو بت کے سامنے چڑھا دی گئی ہو تو وہ مسلمان کے لیے حرام ناجائز ہے۔ تو اگر وہ مٹھائی کسی بت کے سامنے سے لائی گئی یا چڑھاوے کی مٹھائی ہے جس کو پرساد بولا جاتا ہے، تو اس طرح کے پرساد کو اسلام کے اندر ناجائز حرام ہے کھانا۔ اور دوسری قسم جو ہے وہ ہے ایک تحفہ، یعنی کوئی غیر مسلم اگر کسی مسلمان کو تحفے میں مٹھائی دیتا ہے اور وہ مٹھائی دکان سے لے کر آیا ڈائریکٹ، اگر وہ دکان سے ڈائریکٹ لے کر آئے اور آپ کو دیا تو آپ کو چاہیے کہ اس کو قبول کر لیا جائے۔ وہ ایک تحفہ ہے، ایک ہدیہ ہے، ایک انعام ہے، تو اس کو کھا سکتے ہیں، اس کو کھانا جائز ہے، اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بس اتنا یاد رہے کہ کسی غیر اللہ پر نہ چڑھائی ہوئی ہو، کسی بت کے سامنے نہ چڑھائی ہوئی ہو، اور نہ وہ ایسی مٹھائی ہو کہ اس کو پہلے بت کے سامنے لے گئے اور پھر انہوں نے جو اپنی پوجا پاٹ کی اس کے بعد اس کو اگر دیا ہے تو اس کو نہیں کھا سکتے آپ۔ ہاں، لیکن اگر فساد کا خطرہ ہے، بھئی لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہے تو کیا کیا جائے؟ اگر لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہے تو اس کو آپ لے لیں، قبول کر لیں۔ اگر فتنہ فساد کا ڈر ہے اس کو لے کر رکھ لیں، بعد میں اس کو کسی غیر مسلم کو دے دیں۔ آپ استعمال نہ کریں بلکہ ان مٹھائیوں کو کسی غیر مسلم کو دے دیں، وہ استعمال کر لے، لیکن آپ ان کو ہرگز استعمال نہ کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف اعلان ہے وما احل به لغیر اللہ، کہ جس چھوٹی سی چیز کو یا بڑی چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، کیسی بھی چیز ہو، جس چیز کو غیر اللہ کے سامنے پیش کیا اور غیر اللہ پر جس چیز کو چڑھا دیا گیا، اس چیز کو ایک مسلمان استعمال نہیں کر سکتا، یہ ناجائز حرام ہے۔ اگر کر لیا تو یہ کفر و شرک میں مبتلا ہو جائے گا، یہ سراسر کفر ہے۔ اگر کسی مسلمان سے غلطی ہوئی ہے تو فوراً توبہ بھی کرے اور کلمہ بھی پڑھے۔ اگر شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، پھر سے اپنا نکاح کسی سے پڑھوائے اور کلمہ بھی پڑھے، خود بھی اور اپنی بیوی کو بھی کلمہ پڑھوائے۔ اور دوسری بات یہ ہے دیوالی کے متعلق کہ دیوالی کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ تو دیوالی کی مبارکباد نہ دی جائے، کیونکہ یہ آپ کا تہوار نہیں ہے، یہ تو غیر مسلموں کا تہوار ہے۔ اگر وہ کسی کو ہیپی دیوالی یا دیوالی کی مبارکباد دینا چاہے تو وہ دے سکتے ہیں، ان کو اجازت ہے، ان کا مذہب ہے، وہ اپنے مذہب پر کھل کر عمل کر سکتے ہیں، ان کو اجازت ہے۔ لیکن ایک مسلمان کیوں دیوالی کی مبارکباد دے رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو آپ مسلمان ہو، آپ عید کی مبارکباد دے سکتے ہیں، عید الفطر کی، عید الاضحیٰ کی، رمضان کی آپ مبارکباد دے سکتے ہیں، لیکن آپ جتنے بھی غیروں کے جو تہوار ہیں ان کی آپ مبارکبادی نہیں دے سکتے۔ مبارکبادی دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے تہوار سے خوش ہیں، آپ ان کے تہوار پر راضی ہیں، حالانکہ وہ کفر و شرک کے تہوار ہیں، اور کسی مسلمان کو کفر و شرک پر راضی نہیں ہونا ہے۔ مسلمان کو جو نفرت کرنا ہے وہ کسی انسان سے نہیں کرنا ہے، نہ کسی مذہب سے، بلکہ وہ کفر اور شرک سے نفرت کرنا ہے۔ جس کفر اور شرک کو لوگ کر رہے ہیں، جس کفر اور شرک میں لوگ مبتلا ہیں، اس کفر اور شرک سے، اس ناپاک چیز سے، اس ناپاک عقیدے سے جو ہے مسلمانوں کو نفرت کرنا ہے۔ باقی کسی مسلمان کو کسی انسان سے نفرت نہیں کرنا ہے، بلکہ جو ہمارے برادران وطن ہیں جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں، حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھائی سے آپ پیش آئیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں۔ کوئی اگر غیر مسلم بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو دوائی دلائیں، اس کے کام آئیں۔ اگر کوئی غیر مسلم غریب ہے تو ان کے لیے ان کی غربت کو ختم کیا جائے، ان کی تنگ دستی کا علاج کیا جائے۔ اور اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہے کہ اس کے گھر میں نوجوان لڑکیاں ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی تو ان کی شادی کا انتظام کیا جائے۔ تو یہ سب کام کیے جائیں، بلکہ کسی غیر مسلم کے ساتھ اس کے مذہبی تہوار میں شامل نہ ہو جائے، ہرگز تہوار میں شامل نہ ہو جائے۔ تو آپ ہولی کی، دیوالی کی مبارکباد دے سکتے ہیں، اور جتنے بھی غیر مسلموں کے تہوار ہیں اس میں آپ مبارکباد نہیں دے سکتے۔ اگر وہ آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن آپ جو ہے وہ اپنے اسٹیٹس پر لگا رہے ہو ہیپی دیوالی، ہیپی ہولی، اور آپ جو ہے وہ غیر مسلم جہاں بھی رستے میں مل رہا ہے تو ہر غیر مسلم کو آپ جو ہے وہ ہیپی دیوالی، ہیپی ہولی بول رہے ہیں، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ ان کا مذہب ہے، وہ اپنے مذہب میں جو چاہے کر سکتے ہیں، ان کے مذہب نے ان کو اجازت دی ہے، ہمارے مذہب نے ہمیں ہرگز اجازت نہیں دی ہے۔ تو پہلی بات تو مٹھائی کی بات ہے کہ مٹھائی آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر وہ چڑھاوے کی نہیں ہے، دکان سے لا کر آپ کو دیے ڈائریکٹ، یا آپ کو غیر مسلم اپنے ساتھ دکان پر لے گئے کسی مٹھائی کی دکان پر، وہاں آپ کو مٹھائی دلا دی تو کوئی بات نہیں، نو پرابلم، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یا انہوں نے دکان سے لا کر دی، وہ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہے اس کی سیل کھلی یا نہیں کھلی ہے، دیکھ کر معلوم ہو جاتا ہے مٹھائی کی پیکٹوں کا،
تو اگر آپ کو ایسا لگے کہ یہ چڑھاوے کی ہے تو آپ اس کو ہرگز استعمال نہیں کریں گے، اور دوسری بات مبارکباد نہیں دیں گے، اور تیسری بات جو ہے وہ دیوالی کا بونس ہے۔ دیوالی پر بعض غیر مسلم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے فیکٹری میں کام کرنے والا کوئی مسلمان ہے، یا ان کے گھر میں کام کرنے والا کوئی مسلمان ہے، یا ان کے کارخانے میں کوئی کام کرنے والا مسلمان ہے، یا دکان پر کام کرنے والے کوئی مسلمان ہے، تو وہ ان کو انعام دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، تو وہ آپ لے سکتے ہیں، آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غیر مسلموں کو تحفہ دیتے بھی تھے اور غیر مسلموں سے تحفہ لیتے بھی تھے۔ تو آپ دیوالی کا بونس لے بھی سکتے ہیں اور آپ دیوالی کا بونس دے بھی سکتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی دیوالی کا بونس میں تو انعام ایک تحفہ ہے، یہ اس میں کوئی چڑھاوا چڑھانا یا کسی مورتی کے لیے یہ ایسا کچھ نہیں ہے، تو ایک بونس ہے، ایک انعام ہے، ایک تحفہ ہے۔ تو بونس آپ لے بھی سکتے ہیں، دے بھی سکتے ہیں، اور دینا بھی چاہیے، غیر مسلموں سے تحفہ لینا بھی چاہیے اور غیر مسلموں کو تحفہ دینا بھی چاہیے، تاکہ بھائی چارہ قائم رہے، تاکہ آپس کی محبت برقرار رہے، ورنہ یہ محبتیں ٹوٹ جائیں گی۔ تو وہ جو مسئلہ ہے مٹھائی کا، وہ غیر اللہ پہ چڑھانے کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم آپ سے ناراض ہو اور آپ سے یہ سوال کرے تو اس کو آپ یہ جواب دیں کہ ہمارے یہاں پر ہم جو ہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، نہ کسی کو پوچھتے ہیں، نہ کسی کے سامنے جھکتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ ہم کسی دوسرے کو اپنا بھگوان نہیں مانتے۔ ہمارا خدا، ہمارا رب، ہمارا بھگوان صرف اللہ ہے، اور تمہارا جو یہ بھگوان ہے، جو مورتی ہے، اس مورتی کے سامنے اگر تم کوئی چڑھاوا چڑھا رہے ہو تو وہ اللہ کے علاوہ ہے۔ تو اللہ کے علاوہ جس طرح ہم کسی کو مانتے نہیں، کسی کو اللہ کے علاوہ سجدہ کرتے نہیں، تو اسی طرح جو چیز اللہ کے علاوہ کسی پر چڑھا دی گئی ہو ہم اس کو کھاتے نہیں۔ یہ ہمارا اسلام ہے، ہمارا مذہب ہے۔ باقی ہمیں آپ سے کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، بلکہ ہم ساتھ میں رہیں گے، ساتھ میں اٹھیں گے، بیٹھیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، کاروبار کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ لیکن یہ صرف ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو اس مسئلے کو آپ اس طرح سمجھائیں کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی دوسری مورتی ہے، دوسرے بھگوان ہیں جن کو آپ پوچھتے ہو، اس کے سامنے اگر کوئی آپ نے چیز چڑھا دی تو وہ ہمارے لیے چڑھاوا ہو جاتا ہے، تو ہمارے لیے وہ ایک غیر اللہ پر چڑھائی ہوئی چیز ہے، تو ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو ایک مسئلہ مٹھائی کا مسئلہ ہے، یہ بھی کلیئر ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ مبارکباد کا ہے، وہ بھی کلیئر ہو گیا، اور تیسرا مسئلہ بونس کا ہے۔ تو بونس آپ لے بھی سکتے ہیں، بونس آپ دے بھی سکتے ہیں۔ تو ہر مسلمان اس بات کو سنجیدگی سے لے اور سنجیدہ ہو کر سنے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بھائی چارے کے چکر میں آپ نے کسی غیر اللہ کی چیز کو کھا لیا اور وہ کھانی حرام تھی، تو وہ چیز کھانی حرام تھی کہ اس چیز کے کھانے کی وجہ سے آپ جو ہے کفر و شرک میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔